اذا جب اردت تم ارادہ کرو ان تکشف صدیقا کہ تم کھول لو ایک دوست کو یا جان لو ایک دوست کو. تکشفہ یعنی کشف سے حقیقت کھل جانا. حقیقت معلوم کرو کسی دوست کی. جب تم کسی دوست کی حقیقت معلوم کرنا چاہو تو طریقہ کیا کرو؟ سافر معہ، سفر کرو اس کے ساتھ، ٹریول ود ہم. ففی السفر، پس سفر میں، ینکشف الانسان، کھل جاتا ہے انسان، حقیقت کھل جاتی ہے انسان کی. یذوب المظہر، پگھل جاتا ہے ظاہر، پردہ ہٹ جاتا ہے ظاہر سے، کھل جاتا ہے ظاہر. وینکشف المخبر، اور انکشاف ہو جاتا ہے حقیقت حال کا. مخبر حقیقت حال، اندر کا حصہ. ولماذا، اور کس لیے، سمی السفر سفرا، سمیہ نام رکھا گیا، السفر سفر کا، سفرا سفر، سفر کو سفر کہا کیوں گیا؟ الا مگر یہ کہ لأنہ، کیونکہ وہ عن الاخلاق، اخلاق کے بارے میں، والطبائع، اور طبیعتوں کے بارے میں، یسفر روشن کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، طبیعتوں اور اخلاق کو سامنے لے آتا ہے. جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پہ کھل جائے، کسی انسان کو پرکھنا چاہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. سفر میں اس کا ظاہر کھل جاتا ہے. یہ کھل نہیں، گھل ہے. یعنی ذاب یذوب، ذوب کا مطلب ہوتا ہے برف کا پگھل جانا یا کسی بھی چیز کا اوپر سے ہوتا ہے. جیسے کلئی کھل جاتی ہے نا، کلئی کھلنے کا معنی ہوتا ہے کہ جب اوپر کی لیئر اتر جاتی ہے، پگھل جاتی ہے. یا آرٹیفیشل زیور ہو اور اس پہ سونے کا پانی پھرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد اتر جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ذوب الذہب، سونے کا اوپر والا حصہ اتر جانا، پگھل جانا. اور سفر میں ہی اندر کا پتہ چلتا ہے. آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، انسانوں کے اخلاق کو کھول کے رکھ دیتا ہے. کتنی حکمت کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرو، کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے رکھو، خود تجربہ کرو. تجربہ کیسے ہو؟ کہ اس کے ساتھ سفر کرو. کیونکہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں آپ کو ملتا ہے تو وہ ایک خاص پروٹیکٹڈ ماحول میں ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بہت سے خول چڑھا لیتا ہے، تو اس کی ساری عادتیں نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن جب ساتھ سفر کرتے ہیں تو دوسرے انسان کے سارے اخلاق، عادات، ہر چیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سوتا کب ہے، وہ جاگتا کب ہے، وہ نماز کیسی پڑھتا ہے، وہ کھانا کیسے کھاتا ہے، اس کا لباس کیسا ہوتا ہے، وہ صاف رہتا ہے یا نہیں رہتا، وہ امانت دار ہے یا نہیں. کیونکہ مثلا وہ ٹکٹ خریدے گا تو کیسی پیمنٹ کرے گا، وہ راستے میں کھانا خریدے گا تو کیا کرے گا. تو اس کی زندگی کے سارے پہلو کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک شخص دوسرے کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ بہت اچھا آدمی. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کے نیبرہڈ میں رہے؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں. کہا کیا تم نے ساتھ سفر کیا؟ کہا ایسا نہیں. کہا پھر تمہیں گواہی دینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں اس کو. اگر تم کسی کے بارے میں جاننا چاہو تو پھر اس کے ساتھ سفر کرو. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جو بچیاں برانچز وغیرہ میں پڑھتی ہیں اور پھر گھروں سے آتی ہیں اور راستے میں وین کا سفر اکٹھے کرتی ہیں، تو اگرچہ وہ ایک دن کا سفر ہوتا ہے، صرف وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، لیکن ان دوستوں کو جو وین میں آپ کے ساتھ سفر کرتی ہیں اور وہ جو کلاس میں صرف آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان دو میں آپ فرق بتا سکتے ہیں؟ دونوں کی عادتیں اور طبیعتیں، دونوں کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ ان دو میں فرق کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ مثلا جو آپ کے ساتھ سفر کرتی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی میں کیسے بیٹھتی، کتنی سیٹ لیتی، پاؤں کیسے رکھتی، بیگ کہاں رکھتی، آپ کا کتنا خیال رکھتی، وہ گاڑی میں سوتی رہتی ہے یا کچھ پڑھتی. تو اس کے مزاج اور اس کی عادات کا، کیونکہ وہ اس وقت اپنے اون پر ہوتی. کلاس میں تو ایک ٹائم ٹیبل چل رہا ہوتا ہے، کسی کا کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کون کیا ہے، لیکن وہاں وہ کھل کے سامنے آ جاتی.
ایک شخص آپ سے محبت کے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن سفر میں کیا ہوتا ہے وہ تھک بھی جاتا ہے، تو تھکنے کے باوجود وہ اگر آپ کا خیال رکھتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اسی طرح جب آپ سفر کرتے ہیں تو مثلا جہاز کا سفر کرتے ہیں یا کئی گھنٹوں کا بس وغیرہ کا سفر کرتے ہیں تو اس میں بہت سے پیسنجرز کے بارے میں آپ کو خود بخود اندازہ ہونے لگتا ہے کہ لوگ کن عادتوں کے مالک ہیں. مثلا جہاز پر آپ ہوتے ہیں نا تو کچھ موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ خوب باتیں ہی کیے چلے، شور مچایا ہوتا ہے انہوں نے، دوسرے پیسنجرز کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کے مزاج کا آپ کو سرسری پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ پھر کہیں جا کر اتریں بھی اور اکٹھے رہیں بھی اور کمرہ شیئر کریں اور ہاسٹل میں اکٹھے رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، خوب پتہ چل جاتا ہے دوسرے کا، یا نہیں چلتا، کھل کے عادات کا پتہ چل جاتا ہے. تو کسی کے بارے میں جاننے کے لیے صحت المصدر کے لیے تجربہ بھی ضروری ہے. تو بعض اوقات کتابی علم ہوتا ہے، کتابوں سے ریفرنس ڈھونڈے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تجربے کیے جاتے ہیں. سیٹ پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، جوتوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کون میرے جوتے پہن گیا اور اس نے گیلے کر دیے، کس نے میرا برش استعمال کر لی، کس نے میرا صابن استعمال کر لی. کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی چیزیں نہیں لاتے، وہ دوسروں کی استعمال کرتے رہتے. سفر میں خود کچھ ساتھ نہیں رکھے، کچھ مال خرچ نہیں کریں گے، ان کے بخل کا پتہ چل جاتا ہے. والصبح اذا اسفر، روشن ہو گئی. تو سفر جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو روشن کر دیتا ہے. یعنی آپ سفر کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں اور نئے نئے لوگوں کو ملتے ہیں، اور جو ساتھی ہوتے ہیں سفر کے وہ آپ پر خوب عیاں ہو جاتے ہیں. پھر آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں. لوگوں کو جاننے کے لیے ان کے ساتھ سفر کیجیے، تھوڑا یا زیادہ. اب بہت سے لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ وہاں کر کیا رہے ہیں. کچھ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ حرم میں سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور نماز شروع کر دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو احکام ہی نہیں پتا، یعنی سونے سے وضو نہیں رہتا. کچھ لوگ وضو کر رہے تھے تو پتہ چلتا ہے ان کو وضو ہی نہیں کرنا آتا. کچھ لوگوں کو طہارت کا طریقہ نہیں آتا، کچھ لوگ واش روم میں انتہائی گندے کر دیتے. ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جاتی. استاد جیسے جب ہم ہاسٹل میں تھے نا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیں ایسے چلتے پھرتے بہت اچھے لگتے تھے. تو جب رومز شفل ہوئے نا، وہ پھر ہمارے رومز میں جب آئے تو پھر ہم ان کو دن رات جب دیکھتے تھے نا تو پتہ لگا اچھا یہ تو ایسی پرسپیکٹو چینج ہوتا تھا. تب ہنسی بھی آتی تھی اور ہوتا تھا کہ ہم ایک بندے کو بس ظاہری دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب واقعی میں وہ کمرے میں آ کے ساتھ رہتا ہے اور ایک وقت گزرتا ہے تو پھر تنگ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہی بالکل. اسی لیے محبت کی شادیاں عام طور پر ناکام ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑے رومانوی ماحول میں آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، ریسٹورینٹس میں، پارکس میں، بڑے خوشگوار ماحول میں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب ساتھ رہنے لگتے ہیں ایک کمرے میں اور حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو پھر برداشت ختم ہو جاتی ہے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ چین سے سفر جب ہم کرتے ہیں تو اس دوران انگلش والے سفر سے جب ہم گزرتے ہیں تو بعض اوقات انسان کے اخلاق میں سواد سے صفر ہو جاتے ہیں اخلاق میں. اچھا ایک اور بات، یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا کہ جب کسی کے ساتھ سفر کریں اور اس کے عیب اور برائیاں دیکھیں تو گھر جا کے کہانیاں سنانی شروع کر دیں. کچھ لوگ جب حج کے واقعات بیان کرتے ہیں تو سوائے نیگیٹو باتیں کرنے کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. فلاں نے یہ لڑائی کی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. کسی نے آپ سے یہ معلومات حاصل کرنے کی طلب نہیں کی. کیوں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے اتنی شرم آتی ہے جب کوئی حرم پاک سے واپس آ کے وہاں کی کوئی برائی کرے، کیونکہ اللہ نے اس جگہ کو عزت اور مقام دیا. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم جا کے وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. پھر ہم کبھی کسی قوم کے اوپر بات کرنے لگتے ہیں، کبھی کسی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں. دونوں جو کوٹیشن ہے اس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے. ایک تو یہ سفر کی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے ایک دفعہ سفر سب ساتھیوں نے مل کے کیا. تو لاہور اسٹیشن پہ جب ہم واپسی پہ اترے، ہم الوداع کے ساتھی تھے، تو ہم میں سے ایک بچہ گم ہو گیا. میری اپنی بیٹی تھی. اب ظاہر اتنی بڑی ایک ٹینشن، اسٹیشن پہ بچی نہیں مل رہی. اس دن مجھے اندازہ ہوا استاذہ کہ کچھ لوگوں کا سفر میں کتنا پتہ چلتا ہے. میں آج تک نہیں بھولی کہ ایک ساتھی ہماری جو ویسے بالکل لیے دیے سے رہنے والی اور کوئی میرا ان سے کوئی اتنا بات چیت بھی نہیں تھی، اور ہمیشہ مجھے لگتا تھا اتنے عرصے ساتھ رہ کے بھی کہ یہ بڑی اپنے آپ میں رہتی ہیں، کسی کی ہیلپ فل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اتنی مدد کی ایک ایک کے پاس جا کے اور وہی ڈھونڈ کے لائی. وہ دن مجھے آج تک ان کی جو قدردانی ہے نا دل میں، تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ واقعی جب ایسے ساتھ اب سال بھی رہے نا، لیکن جب سفر پہ نکلتے ہیں نا اور بڑے انکشافات ہوئے ہیں. دوسرا یہ جو پہلی والی بات ہے نا، اس میں جو تھا کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے یعنی پازیٹیو ہونے کی جو بات ہے نا. میں نے جب سول سروس کا ایگزام دیا تو اس میں 2 ایگزام میں ہوتی ہیں چیزیں. ایک وہ آپ کو ایک پکچر دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر آپ ایک پیراگراف لکھیں.
اب اس پکچر میں وہ یہ دیکھتے ہیں، اس کی جب ہم نے ٹریننگ لی تو اس میں وہ بتاتے تھے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ پازیٹیو یو آر، کیونکہ لوگ اس کے اندر جب جو نیگیٹو چیزیں، مثلا اس میں چاقو بھی دکھاتے ہیں، مثلا اس میں کھڑکی میں سے بھی کوئی جھانک رہا ہے، تو اب آپ کیا پرسیو کریں گے، آپ کے ذہن میں کیا سوچ ہے، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس سے وہ انالائز کرتے ہیں کہ پرسنالٹی کیا ہے. اسی طرح وہ میٹنگ کنڈکٹ کرنے کی ایک ایکٹیویٹی دیتے ہیں. اب بڑے اچھے ایکسپیرینسز تھے کہ وہ اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اگر دوسرے کے بارے میں نیگیٹو ہو رہا ہے تو آپ اس کی بات کو، کیا آپ بھی نیگیٹو ہو رہے ہیں اس کے بات پر، یہ ایز اے لیڈر آپ دونوں کے درمیان بیلنس کیسے لے کے آ رہے ہیں. تو جو پہلی بات وہ کہہ رہی ہے نا کہ کسی کی بات سن کر اس کی طرف نہ ہو جانا، اثر نہ لینا، تو یہی چیزیں دنیا میں بھی کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں ان میں یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اتنی اہم نصیحتیں ہیں یہ. چلیے اب اس کو آپ پڑھیے. ایک ہے عربی کو پڑھنا اور ایک ہے سننا اور ایک ہے دوسرے کو سنانا. اس میں سے ہر ایکٹیویٹی کا اپنا فائدہ ہے. ہم سب سے زیادہ ایکٹیو کس ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں؟ سنانے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آپ ان پیراگرافس کو اوروں کو بھی جا کے سنائیں، اپنے بچوں کو سنائیں، کیونکہ میرے بیٹے نے اس کو بہت انجوائے کیا تھا اور خود ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اچھا وہ لائیں وہ کتاب پھر پڑھتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ جب اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، گھر میں اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور پڑھ کر ان کو سنائیں گے تو انشاءاللہ اور انجوائے کریں گے. وَإِذَا هَاجَمَكَ النَّاسُ، اور جب حملہ کریں تم پر لوگ. ہجمہ کا مطلب ہوتا ہے غفلت کی حالت میں اچانک آ پڑنا، یعنی ابرپٹلی کوئی آپ کے اوپر اٹیک کر دے، آپ پر کوئی الزام لگا دے، لڑنے پہ آ جائے. وَأَنْتَ، اور تم، علی حق، حق پر ہو، یعنی جب تم پر کوئی اٹیک کرے اور تم حق پر ہو. او قذعوک بالنقد، یا تم پر تنقید کرنے لگے. قضا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، سخت سست کہنا. بالنقد تنقید کے ساتھ، یعنی گالی دے، کریٹیسائز کرے. فافرح، تو خوش ہو جاؤ، گالیاں سن کے خوش ہو جاؤ. سبحان اللہ. انہم، بے شک وہ، یقولون لک، تمہیں کہہ رہے ہیں، انت، کہ تم، ناجح، کامیاب ہو، ومؤثر، اور انفلوئنشل ہو، اثر انداز ہونے والے ہو. فالکلب المیت، پس کتا جو مردہ ہے، کلب کتا، میت میت، مردہ مردار، مردار کتا. لا یرکل، اس کو لات نہیں ماری جاتی. رکلا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹانگ مارنا، کک کرنا. مردہ کتے کو تو کوئی جا کے لات بھی نہیں مارتا. ولا یرما، اور نہیں پتھر مارے جاتے، رمی کی جاتی. الا الشجر المثمر، مگر پھلدار درخت کو ہی. شجر درخت، مثمر پھلدار. تنقید کو کس قدر پازیٹیو لینے کا طریقہ ہے، صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اور جب تم حق پر ہو اور لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کریں، تم پر اٹیک کر دیں یا تم پر تنقید کرنا شروع کریں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو تم خوش ہو جاؤ. یہ لوگ حقیقت میں تمہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کامیاب ہو. یو آر اے سکسیسفل پرسن، اور لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ہو. یو ہیو سم سے، کیونکہ مردہ کتے کو نہیں دھتکارا جاتا اور پتھر صرف پھلدار درخت ہی کو مارے جاتے ہیں. بہت دفعہ ہم صرف اس بات پہ برہم رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. جب بھی لوگ ہمیں ڈسکس کرنے لگے اپنی محفلوں میں، یا برا بھلا کہنے لگے، یا اخباروں میں ہمارے خلاف لکھنے لگے، یا پھر انٹرنیٹ پر ہمارے بارے میں کمنٹ کرنے لگے اور وہ منفی ہوں اور بغیر کسی تحقیق کے الزام تراشی شروع کر دیں، تو اس موقع پر پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، دکھی نہ ہو. اس موقع پر خوش ہو جائے کہ اب واقعی میں کوئی پروڈکٹیو زندگی گزار رہا ہوں، اب واقعی میں کچھ کر رہا ہوں. کیونکہ جو شخص کچھ بھی نہیں کرتا، نہ لینے میں نہ دینے میں، کسی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں،
کسی کو نہ وہ فیض پہنچاتا ہے، نہ فائدہ دیتا ہے، نہ کسی کے کام آتا ہے، نہ اچھا کرتا ہے نہ برا کرتا ہے، تو اس کی تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جو پروڈکٹیو ہوتا ہے، جو لوگوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، تو لازمی طور پر لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. حسد کس سے کیا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے. لوگ اس کے بارے میں انسیکیور ہو جاتے ہیں، اچھا یہ آگے نکل جائے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کی جاتی، اس کے خلاف ہنگامے برپا کیے جاتے ہیں اور اس پر الزام لگائے جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر آپ پر کوئی الزام لگا رہا ہے تو مطمئن ہو جائیے، آپ امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ سے ڈرتے ہیں، خائف ہیں، انسیکیور ہیں، آپ ان کے دماغ پہ مسلط ہیں، آپ ان کے دل کو پریشان کیے ہوئے ہیں. ہم وہ اپنی پریشانی کا اظہار اس طریقے پر کرتے ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو وَإِذَا هَاجَمَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ عَلَى حَقٍّ أَوْ قَذَوُوكَ بِالنَّقْدِ فَافْرَحْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَكَ أَنْتَ نَاجِحٌ وَمُؤَثِّرٌ فَالْكَلْبُ الْمَيِّتُ لَا يُرْكَلُ وَلَا يُرْمَى إِلَّا الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ. کس بیری پہ پتھر پڑتے ہیں؟ کیکر پہ تو کوئی پتھر نہیں مارتا. کیا خیال ہے؟ کیکر کے تو دور سے گزرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں نہ چپ جائے، ہمارے اوپر نہ کچھ گر جائے. تو آپ سوچئے کہ آپ زندگی میں کیا ہے. مثلا آپ کسی بھی پوسٹ پر ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں آپ پڑھا رہے ہیں، کہیں آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگے ہیں، لوگ آپ سے چاہت رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ سب نہیں رکھیں گے. بعض لڑکیاں شادی ہو کر جاتی ہیں جب سسرال میں، اب جا کر وہ خدمت کر کے، محبت کر کے، کام کر کے وہ دوسروں کا دل جیت لیتی. اب کیا ہوتا ہے، جو پہلے سے بہو ہے وہ تو اپنا تعلق بگاڑے ہوئے، اس نے تو کام خراب کیا ہوا ہے، اب وہ انسیکیور ہو جاتی. اب وہ نئی آنے والی کے خلاف اس سے بات کرتی، اس سے بات کرتی، اس سے بات کرتی. اب یہ جو نئی بچی ہے یہ پریشان ہونے لگتی اور اس صورتحال کو سمجھ نہیں پاتی اور مقابلہ نہیں کر پاتی. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کبھی شوہر کے آگے روتی، کبھی ماں باپ کو فون کر کے روتی. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو پہلے حصے میں نصیحت کی گئی تھی کہ جب اللہ تجھے کسی دشمن سے مبتلا کرے، آزمائش میں ڈالے، تو کیا کرو؟ احسان کے ساتھ مقابلہ کرو، اچھی طرح جواب دو. دشمنی محبت میں بدل جائے گی، تعلقات اچھے ہو جائیں گے. وقت ضرور لگے گا لیکن حالات اچھے ہوں گے. اچھا، عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو نمبر 1 ہم بہت بد مزہ ہو جاتے ہیں، تعریف سن کے پھول اٹھتے ہیں. کوئی ذرا سی بات کہہ دے تو مرجھا جاتے ہیں، رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کی زندگی بھی حرام کر دیتے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ کرٹیسزم کو لیں اور بہت زیادہ اپنا دفاع نہ شروع کر دیں. کیونکہ جب آپ دفاع کریں گے زیادہ خود، تو کیا ہوگا، دوسری طرف سے اس سے بڑا الزام لگے گا. پھر آپ اس کی صفائی کریں گے تو کوئی اور چھینٹا آ پڑے گا، کوئی اور، کیونکہ وہ باز نہیں آنے والے. ان کو تو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک آپ مر نہ جائیں، مر کے بھی نہیں آئے گا. وہ تو آپ کے خاتمے کی دعائیں مانگتے. تو کیا ایسے میں آپ ختم ہو جائیں؟ مرنے سے پہلے ہی مر جائیں. مرنے سے پہلے کون مرتا ہے؟ جو لوگوں کی باتوں میں آ کے کام چھوڑ دیتا ہے، جو لوگوں کی تنقید کو سہ نہیں سکتا اور جو زندگی میں عزم لے کر اٹھا ہے اس کو بھول جاتا ہے. آپ کے بڑے بڑے منصوبے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہیں، بڑے بڑے آپ کے ارادے ہیں، بہت کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ میں ایک کمزوری ہے کہ آپ کوئی کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے. تو جو شخص تنقید برداشت نہیں کر سکتا، گالی برداشت نہیں کر سکتا، لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اونچا انسان صرف زیادہ کام کر کے نہیں اڑتا، اچھے اخلاق کے ساتھ بھی اڑتا ہے. کیونکہ جب دوسرے برا بھلا آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ ٹھنڈے ہیں، آپ آرام سے بات کر رہے ہیں، آپ اخلاق سے جواب دے رہے ہیں، تو پھر قدر کس کی بڑھے گی؟ اونچا کون ہوگا؟ جب 2 لوگ میدان میں ہوتے ہیں، ایک شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، ایک شخص الزام پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور دوسرا شخص بہت احترام کے ساتھ، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ اس کا جواب دے رہا ہے.
بغیر غصے میں آئے، بغیر کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہوئے، ہجانی کیفیت میں، تو کیا ہوگا؟ جو آس پاس کے تماشائی ہیں وہ ریئلائز کرنے لگیں گے کہ بلند کردار کون ہے. جب کسی مجلس میں دو لوگوں کے درمیان کوئی انبن ہو جائے تو ہم ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا. جب دو ٹیمیں کھیل رہی ہوں تو ہم خود بخود کسی ایک کے ساتھ ہمیں ہونا پڑتا، ورنہ میچ انجوائے نہیں کر سکتے. اچھا، عموماً کس کی طرف داری ہو جاتی؟ جو ظالم ہو یا جو مظلوم ہو؟ جو مظلوم ہو. جو چیخ چلا رہا ہو یا جو خاموش ہو جائے؟ جو بدتمیزی کرے یا جو احسن طریقے سے جواب دے؟ یہ سب باتیں ہمیں پتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم دوسرا رخ اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ زندگی میں پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. جو شخص کچھ بنائے ہی نہ، مثلا اگر کوئی کھانا پکاتا ہی نہیں تو اس پہ کوئی تنقید ہوگی، لیکن جو کھانا پکائے گا، جو پینٹنگ کرے گا، جو کسی کو کچھ سکھائے گا، جو لوگوں کے فائدے کی سوچے گا، اسی پہ ہی باتیں بنے گی نا. تو پھر ان کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ سوچ کی تبدیلی کے ساتھ، کہ دراصل یہ مجھے ایکنالج کر رہے ہیں کہ میں کچھ کرنے والا ہوں، میری کوئی امپورٹنس ہے، تبھی تو یہ بات کر رہے ہیں مجھ پر. اگر میں کچھ نہ کرنے والا ہوتا تو یہ کیوں مجھے کچھ کہتے؟ ٹھیک ہے، چلیے پڑھیے. اس سے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ریوارڈ کی امید نہ رکھیں. ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اگر ہم رکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، تو ہمیں لوگوں کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی تعریف یا تنقید جو ہے متاثر نہیں کر سکے گی. کیونکہ بعض اوقات تنقید ہی نہیں، تعریف بھی تنقید سے زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جھوٹے زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انا کا شکار ہو جاتا ہے اور قوم کو لے ڈوبتا ہے. سم ٹائمز تنقید کو بھی تو پازیٹیولی لینا چاہیے نا. جی، تنقید کو پازیٹیولی بھی لینا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر وہ غلطی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں. یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے امپروو کرنے کا. بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، برا بھلا کہتا رہتا ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. دل جیتنا سیکھیے لوگوں کے. ہوتا یہ کہ جب ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے نا، ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ہم گر پڑتے ہیں، ہم کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم مایوسی میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا شخص اور چڑھائی کر دیتا ہے. لوگ آپ کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسے آپ ہوں گے. اگر آپ لو سیلف اسٹیم رکھتے ہیں تو لوگ آپ پہ چڑھائی کریں گے، لیکن اگر آپ درست ہیں، حق پر، دو چیزیں نا، ایک تو کسی نے کچھ کہا تو حقیقت کی آنکھیں کھلی ہیں، عیب ہے آپ کے اندر، دور کیجیے، اصلاح کیجیے، لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے اصلاح نہیں کی تو معاملہ بڑھ جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سیلف اسٹیم کا شکار ہو جائیں گے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. لیکن دلیر بننے کی ضرورت ہے، بہادر بننے کی. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کس کے خلاف اخباروں میں لکھا گیا ہے؟ لیکن کبھی آپ نے مجھے پریشان دیکھا ہے یا کبھی کام چھوڑ دیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ حرم میں تھے ہم، تو ایک دفعہ ایک مشہور اخبار ہے یہاں کراچی کا، اس میں میرے خلاف کچھ چھپا تھا اور بہت غلط باتیں تھیں اس میں. جس شخص نے وہ مضمون لکھا تھا، اس دفعہ وہ حرم میں میرے ہسبینڈ کو ملا ہے اور اس نے معافی مانگی. انہوں نے کہا ہمیں غلط اطلاعات تھی، ہم نے سنی سنائی بات پر آپ کے خلاف بات لکھ دی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر ادریس نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ شخص ملا ہے اور یوں کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جو بات پبلک میں کی جاتی ہے اس کا ازالہ بھی پبلک میں ہوتا ہے. میں نے تو ڈے 1 سے ہی معاف کر دیا. بلیو می، میں جب دعائیں مانگتی ہوں میں کہتی ہوں یا اللہ جس کسی نے مجھ پہ کوئی زیادتی کی میں نے سب کو معاف کیا کہ تو مجھے معاف کر دے. میرے دل میں کسی کے خلاف کچھ نہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ان کو پتہ ہی نہیں میرا کہ میں کون ہوں، اگر انہیں میرا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح نہ کرتے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. فرتقب، انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا فیصلہ ہو جائے گا. جب معاملہ آپ کہہ رہی ہیں نا معاملات حد سے بڑھ جاتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ابھی صفائی ہو، ابھی کسی نے مجھے جھوٹا کہا تو ابھی وہ توبہ کرے. ایسا نہیں ہوا کرتا. صبر کریں، لے لیں اس کو،
لیکن اگر آپ جھوٹے نہیں سچے ہیں تو ایک دن سچائی لازماً ظاہر ہوگی. حقیقت چھپ ہی نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی. اپنی اصلاح کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ جوابی کاروائیاں شروع کر دیں. اور الحمدللہ ہر تنقید نے اور ہر دفعہ کی کسی بات نے مجھ سے کوئی نئی چیز کروائی. اب یہ جو عقیدہ واسطیہ پڑھانے کا موقع ملا ہے مجھے، اس کے پیچھے بھی ایک الزام ہے جس نے مجھے مہمیز لگائی، یعنی کہ مجھے اور پش کیا کہ جلدی کرو، بجائے اس کے کہ میں اس شخص کو جواب دیتی کہ میں ایسی نہیں، میرے عقیدے میں خرابی نہیں. کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے اتنا پش کیا کہ میں کچھ بولوں. میں نے کہا نہیں بولنا، میں اس کا جواب اس طرح دوں گی کہ ہزاروں لوگوں کو یہ کتاب پڑھاؤں گی اور اپنے عقیدے کو واضح کروں گی. تو کتنے لوگوں کو بھلا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ اس الزام کا جواب کس سے ہوتا؟ جوابی کاروائی. میں ان پہ کوئی الزام لگا دیتی، پھر لڑائیاں شروع ہو گئی. پھر پبلک میں کیا ہوتا؟ دو علم والے یا دو دین والے لڑ رہے ہیں، تو اس سے دین کو کیا فائدہ ہوتا؟ ہم اپنی صرف ذات کے دفاع کے لیے پیدا ہوئے. اسی طرح یہ یوٹیوب پر ویڈیوز آئی ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک الزام تھا. اور ہوا کیا کہ کسی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نعوذ باللہ توہین رسالت کرتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتی، یعنی ان کے خلاف ہوں میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہیں دیتی، ان سے محبت نہیں کرتی. تو اس پر فرخ نے سفر مدینہ کا جو میرا ایک لیکچر تھا اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی، اور اسے بہت سے لوگوں نے دیکھا. تو اس سے ایک انکریجمنٹ ملی کہ کیوں نہ اور بھی ڈال دی جائیں، اور پھر بے شمار ایک کے بعد ایک ویڈیو اس پہ ڈلتی گئی. اور بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں جو صرف یوٹیوب سے سن رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں. میں دیکھتی ہوں کہ جتنے بھی آج تک مجھ پہ الزام لگے ان سب سے خیر پھوٹی. مجھے اپنی اصلاح کا بھی موقع ملا ہے، مجھے اپنا رخ متعین کرنے کا، اس میں اور ڈٹرمینیشن کا بھی موقع ملا ہے، اور اس سے لوگوں کا اور مزید بھلا بھی ہوا. دیکھیے جب کوئی چیز ہوتی ہے نا کہیں، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. اگر ہمارا کوئی کام رکا ہوا ریزن ہے، دیر از سم تھنگ رانگ ود اس، ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے تو ہم کیوں ظلم سہ رہے ہیں؟ دیر از سم تھنگ رانگ ود اس. کوئی ہمارے خلاف چالیں چل رہا ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ ود اس. ہم کیوں اتنے کمزور ہیں کہ لوگوں کو چالیں چلنے کا موقع دے رہے ہیں؟ کوئی ہم پہ اٹیک کر رہا ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ ود اس. ہم نے جوابی تیاری کچھ ایسی کی نہیں ہوئی، اس لیے مسلمان مارے جا رہے ہیں. کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ صرف ہماری دنیا پرستی ہے نا، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو کرنے کا کام ہے بحیثیت امت کے وہ نہیں کر رہے. تو پھر صرف واویلا کرنے سے علاج نہیں ہوا کرتا. یہ ورسٹ چیز ہے کہ جو انسان کسی تنقید یا کسی حملے کے جواب میں کرے اور وہ واویلا، صرف رونا دھونا کرے. یا اس سچویشن سے ہٹ جائیے، یا اپنی اصلاح کیجیے، یا پھر صبر سے انتظار کیجیے اور اپنا کام پازیٹیولی کرتے جائیے. ٹھیک ہے.